بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا چھٹا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 5 حصہ ابھی تک ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ ملاحظہ فرما لیجیے تاکہ آپ کو گفتگو کی ربط کا پتہ لگ سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا یعنی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 کی تفسیر کے ضمن میں پوچھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم ممانعت بھول گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول نہیں گئے تھے، اور کیوں کر بھول گئے تھے؟ حالانکہ شیطان نے وسوسہ کرنے کے وقت کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے منع کیا ہے کہ فرشتہ نہ بن جاؤ اور بہشت میں ہمیشہ نہ رہو۔ بس نسیان اس جگہ ترک کے معنی میں آیا ہے، یعنی خود حکم خدا کو ترک کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کتنی مدت تک بہشت میں ساکن رہے، جس کے بعد ان کو ان کی غلطی کے سبب سے بہشت سے علیحدہ کیا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز بعد زوال آفتاب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی، پھر آپ کی زوجہ کو ان کے سب سے نیچے کی پسلی سے پیدا کیا، پھر ملائکہ کو حکم دیا، سب نے ان کو سجدہ کیا اور اسی روز ان کو بہشت میں ساکن کیا۔ انہوں نے بہشت میں اس روز کے 6 سات سے زیادہ قیام نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آفتاب غروب ہونے تک بہشت سے باہر کر دیا۔ ان لوگوں نے رات بہشت سے باہر بسر کی یہاں تک کہ صبح ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے شرم کی اور خشوع اور گریہ وزاری شروع کی اور کہا خداوند ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے نیچے زمین کی طرف چلے جاؤ، گناہ کرنے والے میری بہشت اور میرے آسمانوں میں نہیں رہ سکتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر آدم علیہ السلام گناہ نہ کرتے تو کوئی مومن ہرگز گناہ نہ کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ فرماتے تو ہرگز کسی گناہ گار کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کی بہشت دنیا کے باغوں میں سے تھی یا آخرت کی بہشت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس میں آفتاب اور ماہتاب طلوع ہوتے تھے، اگر آخرت کی بہشت ہوتی تو اس میں سے ہرگز باہر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں آدم و حوا علیہ السلام کا قیام بیر آنے تک دنیا کے ایام سے 7 گھڑی تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی روز زمین پر بھیج دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے
شیطان 4 موقعوں پر بہت زیادہ بے چین اور مضطرب ہوا۔ پہلا، جس وقت کہ ملعون ہوا، پھر جب زمین کی طرف نکالا گیا، اس کے بعد جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، پھر جس وقت ام الکتاب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس نے نفیر کی، اور نفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو خوشی اور غم کے وقت ناک سے نکالتا ہے، اور خوش ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھایا اور جب وہ بہشت سے زمین پر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر بھیجے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی روح آپ کے جسم میں پھونکی، فرشتوں کو آپ کے سجدے کا حکم دیا، اور بہشت میں ساکن کر کے اس کی تمام نعمتیں مباح کی، اور صرف ایک درخت سے روکا تھا مگر آپ نے اس کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ سب صحیح ہے، لیکن شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، وہ میرا خیر خواہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ شیطان نے ان کے نزدیک آ کر کہا، اگر تم اور حوا اس درخت سے کھا لو گے جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے تو فرشتہ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ بہشت میں رہو گے، اور قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو جب اس درخت سے ان لوگوں نے کھایا اور ان کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا ان کے بدن سے علیحدہ ہو گیا، تو بہشت کے درختوں کے پتوں سے ستر پوشی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور بہت سے مسائل دریافت کیے۔ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے آپ کی امت پر شب و روز میں 5 وقت کی نمازیں واجب کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوع کا پھل کھایا وہ عصر کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہشت سے زمین پر بھیجا، ان کی ضروریت کو قیامت تک کے لیے اس وقت کی نماز کا حکم دیا، اور اس کو میری امت کے لیے اختیار فرمایا، لہذا یہ میرے لیے محبوب ترین نماز ہے، مجھ کو حکم ہے کہ اس نماز کی حفاظت کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، وہ مغرب کا وقت تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز پڑھی، ایک اپنی خطا کی معافی کے لیے، ایک حوا کے لیے، اور ایک رکعت قبول توبہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 رکعتوں کو میری امت پر واجب فرمایا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا، اس وقت تک جب تک توبہ قبول ہوئی، دنیا کے ایام سے 300 سال کی مدت تھی، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پوچھا کس کس سبب سے ان 4 اعضاء پر وضو ہوتا ہے، حالانکہ یہ بدن کے پاک ترین اعضاء ہیں؟ فرمایا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہ درخت کے قریب آئے اور درخت کی جانب نگاہ کی، تو آبرو جاتی رہی، اور جب اٹھی اور روانہ ہوئے تو پہلا قدم تھا جو گناہ کے لیے اٹھا، پھر اپنے ہاتھ سے لے کر اس پھل کو کھایا تو ان کے جسم سے زیور اور حلے اتر گئے۔ اس وقت ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر روئے،
جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو حکم دیا کہ منہ دھوئیں، اس لیے کہ درخت کی طرف نگاہ کی تھی۔ ہاتھوں کو دھوئیں کیونکہ یہ اس پھل کی طرف بڑے تھے اور اس کو لیا تھا، اور ان کے سر کے مسح کا حکم دیا، اس لیے کہ ہاتھوں کو سر پر رکھا تھا، اور پیروں کے مسح کا حکم دیا، وہ نافرمانی کی طرف بڑے تھے، اس لیے ان 4 اعضاء پر وضو واجب کیا۔ پوچھا کہ آپ کی امت پر 30 روزے کیوں واجب ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی شکم میں اس درخت کا پھل 30 روز تک باقی رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر 30 روزے کی بھوک پیاس واجب فرمائی۔ اور زمانہ سوم میں جو رات کو کھانا پینا جائز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اسی طرح روزے واجب تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھی واجب فرمائے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا آپ قائل نہیں ہیں کہ پیغمبر خدا معصوم ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا پھر اللہ تعالیٰ کی اس قول یعنی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں بیان ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر واقع ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور اس کے پیغمبروں کو بری باتوں سے نسبت نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعویل اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں راسخ ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تھا اس لیے کہ زمین اور اس کے شہروں میں اس کی خلیفہ اور حجت ہو، ان کو بہشت کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے معصیت زمین پر نہیں بلکہ بہشت میں ہوئی تھی، تاکہ امر خدا کی تقدیریں پوری ہوں۔ پس جب ان کو زمین پر بھیجا اور اپنا خلیفہ بنایا، اس وقت معصوم قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔